السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رشتوں کو جوڑنے کے سلسلے میں اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث ہے صحیح مسلم کی 6525 نمبر کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں۔ میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں اور وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں۔ میں ان سے تحمل اور بردباری سے پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ نادانی سے پیش آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات آپ کے اور میرے اچھی طریقے سے سننے والی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہا تو گویا ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، اور ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا جب تک تیرا یہی رویہ رہے گا۔ دیکھیے اتنی پیاری حدیث ہے کہ اکثر آپ اور میں یہ سوچتے ہیں کہ میں تو اپنے رشتہ داروں سے بہت اچھا سلوک کر رہا ہوں اور وہ پتہ نہیں مجھ سے کیوں اتنا برا سلوک کر رہے ہیں۔ میں بہترین رویہ کر رہا ہوں اور وہ مجھ سے بہت برا رویہ کر رہے ہیں۔ وہ میری عزت کی کوئی حفاظت نہیں کر رہے، وہ میری عزت کا کچھ بھی خیال نہیں رکھ رہے۔ میں جتنا ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہوں وہ اتنے ہی میرے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں۔ ہوتا ہے نا، ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ چیزیں ہوتی ہیں، ڈیفرنٹ لوگ ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ مائنڈس ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ طریقے سے لوگ سوچتے ہیں، تو ڈیفرنٹ طریقے سے چیزیں ہیپن ہو جاتی ہیں ہمارے ساتھ۔ لیکن اب یہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے بارے میں جب یہ بتایا تو اس کے جواب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو کہ آپ کو اور مجھے جاننے کے لیے بہت کافی ہے کہ ہم اگر اچھا رویہ کرتے ہیں تو وہ کیسا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہا تو گویا ان کے منہ میں راکھ ڈال رہا ہے، اور ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا جب تک تیرا یہی رویہ رہے گا۔ جب آپ اور میں بہترین سلوک کریں گے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، صلہ رحمی کا رویہ رکھیں گے، اللہ کی طرف سے ہمارے ساتھ ایک مددگار رہے گا۔ سوچیے کتنی بڑی بات ہے، اللہ کی طرف سے مددگار ملنا بہت بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ فرشتوں کی حفاظت میں ہیں۔ جب تک آپ دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کا رویہ رکھیں گے، جب تک آپ اپنے رشتوں کو جوڑنے کی کوشش میں لگے رہیں گے، اللہ کی طرف سے آپ کے ساتھ مدد رہے گی۔ اور اس چیز کو آزما کر دیکھیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ تو آپ یہ سوچئے کہ آپ نے اچھے طریقے سے چلنا ہے، آپ نے اپنے رشتوں کی حفاظت کرنی ہے، میں نے اپنے رشتوں کی حفاظت کرنی ہے۔ ان چیزوں کو نہیں سوچنا کہ اس نے میرے ساتھ برا کیا، اس نے میرے ساتھ نادانی کی، اس نے میرے ساتھ اس ٹائم پہ بری بات کی۔ نہیں، یہ سوچنا ہے کہ وہ جو بھی کریں، میں نے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب کو یاد رکھتے ہوئے کہ یہ ایسے ہے کہ جیسے ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، اور ان کے مقابلے میں اللہ نے آپ کو ایک مددگار دیا ہوا ہے۔ جب تک ہم ایسے ہی رہیں گے، اور اگر ہم بھی نادانی کے ساتھ پیش آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس حدیث کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، اور وہ یہ کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ اچھا کر رہے ہوں اور ہم دوسری طرف کھڑے ہوئے ہوں جن کے منہ میں راکھ ڈالی جا رہی ہو۔ اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنے کی توفیق دے، ہمیں حوصلہ دے، ہمت دے، تاکہ ہم
دوسروں کو معاف کر سکیں۔ ہم دوسروں کے قصوروں کو آج معاف کریں گے تو کل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کریں گے۔ آپ اور میں اپنے آنے والے خیالات کی حفاظت کریں کہ جو شیطان پھونکے مارتا ہے۔ آپس میں رشتوں کو جوڑنے کے لیے قربانی دینے کو تیار رہیں، اور وہ سب سے بڑی قربانی آپ کو اپنی عزت کی دینی ہوتی ہے کہ میری عزت بعد میں ہے، یہ رشتہ سب سے پہلے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں ہوں گی، لیکن میں نے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے چلنا ہے، کیونکہ اللہ نے میرے نصیب میں یہ رشتے کیے ہیں، اس کی محبت ڈالی ہے، اور اس لیے میں نے ان رشتوں کو جوڑنا ہے۔ اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہمیں رشتوں کو جوڑنے والا بنائے، اور ہمیں اس چیز سے سبق لے کر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔